حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، مسجد نبوی میں سید الانبیاء تشریف فرما ہیں، یا مسجد نبوی کے دروازے پر ایک شخص آیا، زاروں قطار رو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جب اس کی چیخنے چلانے کی آواز سنی تو گئے کہ مسجد میں آ جا۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں اس قابل نہیں کہ میں مسجد میں داخل ہو سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہلوا کر بھیجا کہ یہ خانہ خدا ہے، یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو جناب معافی مل جاتی ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ شاید میرا گناہ معاف نہ ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ جو ہے وہ خداوند متعال نے کائنات میں یہ جتنے ذرات پیدا کیے ذرات سے بھی زیادہ ہے؟ کہتے ہیں میرا گناہ ذرات سے ہی بڑا ہے۔ فرماتے ہیں کیا صحرا کے جتنی ریگزار میں صحرا میں یہ ریت کے قطرات ہیں ان سے بھی زیادہ ہے؟ کہتے ہیں میرا ان سے بھی گناہ بڑا ہے۔ کہا خالق کائنات جتنے مخلوق خلق کی ہے تیرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ ہے اس سے بھی بڑا۔ رحمت للعالمین کی جبین پر پسینہ آیا۔ رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں مجھے بتا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس وقت وہ عرض کرتا ہے کہ یقیناً خدا کی رحمت تو گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ تو اس وقت پوچھ سید الانبیاء کہ گناہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دراصل میں کفن چور ہوں۔ میں جب بھی کوئی کسی کو دفن کر کے آتے ہیں قبرستان میں تو پہلی رات میں جاتا ہوں کفن اتار کے آتا ہوں۔ تو آج رات جب میں وہاں پر گیا تو انصار کی ایک عورت کو وہاں پر دفن کیا گیا، لیکن جب میں کفن اتارنے کے لیے گیا تو کفن اتار چکا تو وہ خاتون اتنی حسین و جمیل تھی کہ مجھے شیطان نے گناہ پہ آمادہ کر دیا۔ تو یہ میرا گناہ وہ اتنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد معاف۔ جب میں نکلنے لگا تو اس کی طرف سے میت کی طرف سے آواز آئی کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تجھے مجھے یہاں پہ اس طرح کر کے جا رہا ہے، اور قیامت کے دن جب میں بارگاہ رب العزت میں حشر میں پیدا ہوں گی تو میری حالت پیش ہوں گی تو میری حالت کیا ہوگی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تڑپ گیا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں واقعی تیرا گناہ اتنا عظیم ہے کہ میری محفل سے نکل جا۔ جب اس کو دھدکار دیا نکل گیا، اب وہ صحراؤں میں جا رہا ہے، ادھر روتا ہے ادھر روتا ہے، کائنات میں رو کے کہتا ہے یا اللہ سب سے بڑی تو کائنات میں سفارش تیرے نبی کی، جب تیرے رسول نے بھی اپنی بارگاہ سے مجھے نکال دیا گیا تو اب تو میری کوئی بخشش کی حال نہیں ہے۔ اتنا زارو قطار رویا، کہتا ہے کہ یا اللہ اگر تجھے معاف کر دے اپنی رحمت کے صدقہ میں تو پھر تب مجھے پتہ چلے گا کہ وہی تیرا رسول آ کر مجھے یہ اطلاع دے کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے اتنا وہ رویا اتنا رویا کہ خداوند متعال نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو جو اللہ ایسے گناہ گار کو معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے صدقہ میں، تو ہم جو رمضان المبارک میں روزے رکھ رہے ہیں، اس کے دروازے پہ جھک رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو یقیناً اس کے دروازے پہ آنے میں دیر ہے، اس کی مغفرت میں، اس کی عطا میں، اس کی رحمت میں کوئی دیر نہیں ہے۔